الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين بیٹے آپ فون کر لیں پھر میں شروع کر لیتا ہوں. آپ فون کر لیں میں شروع بعد میں کرتا ہوں. بیٹے کمپلیٹ کر لیں, جب ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب خاموش بیٹھیں جی ذرا پلیز, خاموشی اختیار کریں. سب دوست اگر گفتگو سننی ہے تو خاموشی اختیار کریں. میں اللہ کا کلام پڑھنے جا رہا ہوں تو ذرا خاموشی کے ساتھ گفتگو کی سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام على افضل الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نخترق وردت نار الخليل مكتتما وأنت في صلبه كيف يحترق. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. الہام کی رم جھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے. یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں. کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند. لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں. یہ کم تو نہیں اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں. قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے. اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نعمت اللہ. اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. زینت صدارت محفل حضور صاحبزادہ والا شان دامت برکاتہم. مقتدر محتشم علماء کرام اور حاضرین و سامعین, اللہ تبارک و تعالی کا بے حد و حساب شکر ہے جس نے ہمیں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت غلامی کا شرف عطا کیا ہے.
میں جس نسبت سے اس محفل میں حاضر ہوا ہوں، آج بھی جب پاک پتن شریف حضور بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے حضور ناز میں حاضری کا شرف نصیب ہوتا ہے تو مجھے بابا جی رحمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شفقتوں کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں پر اپنے قلب و باطن میں محسوس ہوتی ہیں۔ کیا حسین شخصیت کے مالک تھے، اللہ جل مجدہ ان کے درجات میں اور بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں انعام یافتہ بندوں کی صحبت و مجلس کے فیوز و برکات سے اور زیادہ فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ کیا چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے۔ میں آپ تو چند درجن لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، علامہ کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے اور رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ ہم جس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہیں، میں اہل دل کی نظر اس ہستی کا ایک تعارف کرنے جا رہا ہوں جو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ سنن ترمذی ہے۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں کے مزاج کیا ہیں، آپ دوستوں کی ترجیحات کیا ہیں، آپ دوستوں کا ذوق کیا ہے۔ چلیں جو بھی ہوتا پھرے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات تو ہے نا کہ آپ سارے وہ بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں کریم آقا کی شان کی بات سن کے ٹھنڈ پڑ جاتی۔ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ بولیے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کہا کرتے تھے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ میں آپ کو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت شان ورفعنا لک ذکرک کا ایک پہلو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک بات تو بتائیں
کہ آپ نے خلوت و جلوت، سفر و حضر کریم آقا کی صحبت و سنگت و مجلس میں گزارا ہے، ہمیں یہ بتائیں کریم آقا کا چہرہ والضحیٰ کیسا تھا؟ چہرہ والضحیٰ، یہ پیچھے بیٹھے ہوئے دوست ذرا میری طرف توجہ کریں. میں آپ کے دیکھیں، میرا یہ پروفیشن نہیں ہے، میں حضور کی بات اتنی عدم توجہی والوں کو سنانا ہی نہیں چاہتا. آپ سنیں گے تو سناؤں گا نا بیٹا. تو آپ جو دائیں بائیں ادھر ادھر تک رہے ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے میری طرف متوجہ ہوں. میں آپ کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی بات سنانے لگا ہوں. میں اس حسن و جمال کی بات سنانے لگا ہوں کہ جس کے بارے میں رب نے کہا تھا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. محمد علی ظہوری قصوری نے ترجمہ کیا تھا، سونے جگتے ہوئے ہزاراں سب تیرے تو تھلے، سونیاں وچوں تیری سونیاں ہو گئی بلے بلے. ساری دنیا رب نو لوڑے، رب تینو سنیڑے کلے. او ساری دنیا رب ول تک دی، رب تک دائے تیرے بلے. جزاک اللہ بیٹا، جزاک اللہ بیٹا. جس حسن و جمال کو اللہ کی نگاہیں تکتی ہے، اس کو سننے کے لیے پھر توجہ بھی تو اسی لیول کی چاہیے نا، اسی لیول کی چاہیے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کریم آقا کا حسن سراپا کیسا تھا؟ میں سٹیج پہ کچھ چہرے ایسے ہیں جو ان لفظوں کا معنی سمجھتے ہیں. آپ کو سمجھ نہ آئے نا تو صبر کر لیجئے گا، میں ترجمہ کر دوں گا. لیکن عربی کے لفظ سن کے یہ لذت ضرور فیل کیجئے گا، ضرور محسوس کیجئے گا کہ یہ وہ لفظ ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست چہرہ مصطفیٰ کو تک کے کہے ہیں. دیکھیں نا، آپ وہ سنتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں. وہ تو تاجدار گولڑا کے الفاظ ہیں نا صدیوں کے بعد. لیکن یہ جو لفظ میں سنانے لگا ہوں، یہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے براہ راست تک کے الفاظ ہیں. کوئی سودے بن دیکھے بھی کر لیا کرے، کچھ سودے بن دیکھے بن سمجھے بھی کر لیا کرے. وہ زبیدہ، ملکہ زبیدہ، 3 بر اعظموں کی ملکہ، سیر کرتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے سے گزری نا تو دیکھا ایک مجذوب بیٹھا ریت کے گھروندے بنا رہا ہے. نام ہے بہلول. کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہا بابا جی بیچتے ہیں؟ کہا بیٹا بیچتا ہوں. کتنے کا؟ فرمایا 10 درہم کا. زبیدہ نے نکالے بابا جی کو دیے. بابا جی نے ایک گھروندہ گرا دیا اور کہا جاؤ بیٹا تمہیں جنت میں محل دے دیا. ہارون رشید ساتھ تھا، اس نے کہا ملکہ بڑا ایسے بھی جنت میں محل ملتے ہیں، تم نے ایک مجذوب کو 10 درہم دیے، اس نے لے کے دریا میں پھینک دیے، ایسے بھی کوئی محل مل. رات کو سویا خواب میں دیکھا کہ جنت ہے، جنت میں ایک محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ. داخل ہونے لگا، ملائکہ نے روک دیا، تیرا نہیں زبیدہ کا. اگلے دن اٹھا، بھاگ کے گیا. وہ مجذوب درویش وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی گھروندے بنا رہے ہیں. کہا بابا جی کیا کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنت میں مال بنا رہا ہوں. کہا بابا جی بیچتے بھی ہیں؟ کہاں بیچتا ہوں. کہا بابا جی کتنے کا؟ کہا 10 لاکھ درہم.
10 لاکھ بابا جی کل تو صرف 10 کا تھا، آج 10 لاکھ کا کر دیا۔ انہوں نے جو بات کی نا وہ قرآن کی متعدد آیتوں کا مفہوم ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا کل والوں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، آج والے دیکھ کے سودا کرنا۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بن دیکھے سودا کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے۔ اب ذرا بن سمجھے ان لفظوں کو اپنے ذہن میں اتاریے گا۔ کسی نے پوچھا حضور کریم آقا کیسے تھے؟ فرمایا لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم لم یکن بالجاد القطط ولا بالثبت وکان جادا رجلا لم یکن بالمتهم ولا بالمکلثم وکان فی الوجه تدویر ابید مشرب اداج العینین اهدب الاشفار جلیل المشاش والقطد من رآہ بدیہتا ہابہ ومن خالتہ معرفتا احبہ یقول نائتہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ حسین و حسن دا غم خار نانا، قریشی ہاشمی آلی گھرانا، مدینے طیبہ وچ رہن والا، خدا دے عرش تے جا بین والا، اکھاں وچ قدرتی سرمے دی تاری، دلاں نو کھچ پاوے جوں کٹاری۔ زلیخا اس نو جے ویخ لیندی، نہ پچھے حضرت یوسف دے پیندی، بلکہ کہتی میرا عربی مدنی ماہی چند، میرا عرش بریدہ راہی چند، او دے سر تے زلف ہلالیے، موڈے تے کملی کالیے، سرکار دی شان مثالیے، جڑا کل عالم دا والیے، او جدا بول ہسی عنوان بنے، لب کھولے تا قرآن بنے، اس ذات دا چند کھٹونا ہے، اسا اس دا جشن منانا۔ لکھائے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھا سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جیا کوئی نہیں۔ اچھا میں نے یہ شعر پڑھنے چھوڑ دیے تھے، مدت ہوئی میں نہیں پڑھتا تھا۔ آج بھی میں نے اپنی واہ واہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں پڑھے، بلکہ آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے پڑھے ہیں۔ میں نے قرآن پڑھا، آپ چپ رہے، میں نے حدیث پڑھی، آپ چپ رہے، میں نے رحمت کونین کا فرمان پڑھا، آپ چپ رہے، میں نے ایک پنجابی شاعر کے چند شعر پڑھے، در و دیوار گونج اٹھے، در و دیوار گونج اٹھے۔ یہ ذوق کیا ہے؟ یہ کیا ذوق ہے؟ ہم نے کبھی سوچا، علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے۔ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ وہ بابا محافل میلاد تو آرزو بدلنے کے لیے ہوتی ہے، آرزو بدلنے کے لیے ہوتی ہے، مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی۔ مزے لینے، یہ ساؤنڈ سسٹم کے ایکو کے لیے نہیں ہوتی، یہ کسی کے لہکنے چہکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کس لیے ہوتی ہیں محافل میلاد؟ سنیے صحیح مسلم، صحیح مسلم۔ حاضرین محتشم، میرے پاس وہ سارے ٹوٹکے ہیں جو آج کے زمانے میں جیب کو نوٹوں سے بھر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم میں حضور کا ذکر کر رہا ہوں،
یہ جو نوٹ ہے نا، میرے مالک نے مجھے پہلے سے ہی میری ضرورت سے 100 گنا زیادہ عطا کیا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. میں تو ٹائم بھی نہیں دے رہا تھا، میری کل جمعے کی مصروفیات ہے. میں تو بھائی نے وہ مجھے اپنے موبائل پہ بابا جی کی فوٹو دکھائی جس کے سبب مجھ سے انکار نہیں ہوا. ہم اس دور فتن میں ہیں کہ مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، مفلس جو اگر تن کی کبا بیچ رہا ہے، ارے وائز بھی تو منبر پہ دعا بیچ رہا ہے. دونوں کو ہے درپیش سوال اپنے شکم کا، ایک اپنی خودی ایک خدا بیچ رہا ہے. میں خدا بیچنے والا وائز نہیں، میں وائز ہی نہیں ہوں تو آگے میری حیثیت اور اوقات کیا ہونی ہے. میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں جو میرے آنے کا مقصد ہے. میں کسی محفل میں لوگوں کے جذبات کی خاطر بات نہیں کرتا. اللہ کی عزت کی قسم از اول تا آخر میں بات کرتا ہوں اپنی قبر کی پہلی رات کے لیے. ہمارے ذوق ہی عجیب و غریب بن گئے، ڈھولے، مائیے، دوڑے، آواز، ساؤنڈ سسٹم. لیکن سوچئے یہ کب تک چلے گا؟ کول نہیں رکھنا پہن پر آواں، کول نہیں رکھنا. کل میں نے 2 جنازے پڑھائے، آج ایک جنازہ مغرب کے بعد پڑھایا. میں نے خود اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کیا، ماں کو قبر میں اتارا. کول نہیں رکھنا پہن پر آواں، پل وچ جا دفنونا، ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بوتا چر نہیں لانا. او مک جانے سب جھگڑے تیرے، ہیٹھ مٹی جد آنا. اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا. وہاں کسی نے نہیں آنا. ہاں ایک ہستی نے آنا ہے جس کی طرف اشارہ کر کے ملائکہ کہیں گے بتاؤ نا یہ کون ہے. اور اگر آپ اس مجلس کے دل کو بدل کے لے گئے تو آپ کا روم روم بولے گا روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، غیب داں کملی پالا ہمارا نبی. ملائکہ ان کو پوچھتے ہو، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، اور بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا. یہ جو آگے والے ہیں صرف ان کا نبی ہے، پچھلے والوں کا نہیں ہے. اگر سب کا ہے تو سب کی آواز دل سے نکلے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. اور وہ پتہ ہے کتنا دیتے ہیں؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے. میں ایک چیز بس آپ کے سامنے رکھ کے بات سمیٹتا ہوں. امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ القول البدیع میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں، اور یہ دیگر کتب میں بھی موجود ہے. امام طبرانی کی المعجم الکبیر میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، تفسیر قرطبی میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں، بہت سی کتب میں یہ روایت موجود ہے. صحابہ آئے حضور کے پاس، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت قول اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہ جو رب نے کہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے گا. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے انہ من العلم المکنون، یہ رب کا چھپایا ہوا علم تھا، اس کا چھپا ہوا خزانہ علم کا. لولا انکم سالتمونی ما اخبرتکم عنہ، اگر تم مجھ سے پوچھتے نا میں کبھی نہ بتاتا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا مجھے کون سا معنی پتا ہے. تم نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں.
فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے. کتنے فرشتوں کی؟ 2 فرشتوں کی میرے ساتھ 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. اچھا میں کئی بار سوچتا ہوں کہ کہیں پہ 2 فرشتے، منکر نکیر بھی 2 فرشتے ہیں نا، کہیں پہ 1 فرشتہ ملک الموت، کہیں پہ 1 فرشتہ جبریل امین، کہیں پہ 1 فرشتہ اسرافیل. میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اس کائنات کے نظام میں 1 فرشتہ ساری کائنات کو ڈیل کرتا ہے. 1 فرشتہ ساری کائنات کو ڈیل کرتا ہے. ہر کسی کی روح کون نکالتا ہے؟ ملک الموت. ہر کسی کا حساب و کتاب قبر میں آ کے کون کرتے ہیں؟ منکر نکیر. 1 فرشتہ یا 2 فرشتے ساری کائنات کو ڈیل کرتے ہیں. کبھی آج کے بد نصیب مسلمان نے سوچا، جس نے حضور کی شان کو موضوع سخن بنایا ہوا ہے، کہ فرشتہ تو اکیلا ساری کائنات کو ڈیل کر لے، اور فرشتہ کون ہے؟ جو ہاتھ باندھے غلام بنے دربار مصطفیٰ میں کھڑا ہوا، چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. او یارو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. غلام ایک پوری کائنات کو ڈیل کرے تو اکیلے آقا ساری کائنات کی جھولیاں نہیں بھریں گے؟ یقیناً بھریں گے. بھرتے تھے، بھرتے ہیں، اور قیامت تک بھرتے رہیں گے. سنیے معنی. کہا میرے ساتھ رب نے 2 فرشتے لگائے ہیں. جب میرا کوئی غلام مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، تو وہ دونوں فرشتے اس کو دعا دیتے ہیں، او مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام پڑھنے والے، اللہ تیری بخشش کرے. اللہ تیری کیا کرے؟ توجہ ہے نا بات کی طرف. اللہ تیری بخشش کرے. اچھا میں آپ کو دعا دیتا ہوں، میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ کی قیامت تک آنے والی نسلیں کریم آقا کی غلامی میں رہیں. آپ سارے بولے آمین. مانا کیا اس کا ہے؟ اللہ نوری صاحب نے جو دعا دی ہے اس کو کیا کر لے؟ قبول کر. میں آمین کہوں خدا سے، آپ آمین کہیں خدا سے، علماء آمین کہیں خدا سے، صوفیاء آمین کہیں خدا سے، انبیاء خدا کہیں آمین کہیں خدا سے. لیکن آؤ نا جہاں پر محبت کا عجب انداز ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کا چھپا ہوا خزانہ علم یہ ہے کہ جب میرا غلام مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو وہ 2 فرشتے اس کو بخشش کی دعا دیتے ہیں. فرمایا رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ ان کی دعا پہ عرش معلیٰ پہ رب کہتا ہے آمین. میں سوچ میں پڑ گیا کہ مولا ہم تجھے آمین کہتے ہیں، تو کس کو آمین کہتا ہے؟ تو کس کو آمین؟ رب نے کہا میں کسی کو نہیں کہتا، بلکہ میں یہ بول کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے یار کو دعا دینا تو میرا دل کرتا ہے اس کو ملنے والی دعا پہ کوئی اور آمین نہ کہے، میں خود رب آمین کہوں. دوستو آپ بڑی عظیم مجلس میں بیٹھے ہیں، عظیم باپ کے عظیم فرزند کی زیارت سے فیض یاب ہو رہے ہیں. آؤ اپنی اس مجلس کا اینڈ رحمت کونین کی اس حدیث کو بنا لیں. مسجد نبوی محفل نعت کرسی صدارت پہ رحمت للعالمین کی جلوہ گری، اور نعت پڑھنے والے حضرت حسان، سننے والے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور نعت کیا ہے ذرا سنیے. فإن ابی ووالدتی وارضی لارض محمد منکم بقاء، جس کا ترجمہ خواجہ غلام فرید نے کیا گھول گھتاں میں خیش قبیلہ ہک سونیاں تیڑڑے ناتوں
قسم خدا دی ماہی پیارا لگنا ہے سانو بابل ویر تے ماں تو عمر گزارا وچ قدماں دے ہک وار جے آکھے ہاں تو غلام فریدا میں دور نہ تھی ساں تیری زلف دی ٹھنڈڑی چھاں تو. یہ نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, صحابہ سن رہے ہیں, محفل نعت ختم ہو گئی. آپ بھی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کب تک بیٹھیں گے, میں تو اجازت لے کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ بھی بالآخر محفل کو سمیٹ لیں گے تو کوئی نہ کوئی رزلٹ تو ہونا چاہیے نا. علامہ نے کہا تھا لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب, بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا, لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا, بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے, مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہمارے تصورات اپنے ہیں, حج بھی کیتی جانے ہاں, لو بھی پیتی جانے ہاں, کھا کے مال یتیمہ دا پج مسیتی جانے ہاں, چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جانے ہاں, دل دے پاک پوتر حجرے پری پلیتی جانے ہاں, فرض پلائی بیٹھے ہاں, نفلا نیتی جانے ہاں, اور کرنو جا کے سارے سوچئے کی کیتی جانے ہاں. ہمارا من گھڑت اسلام کا تصور ہے. سنیے صحیح مسلم رحمت کونین کی صدارت میں مسجد نبوی میں منعقدہ وہ عظیم الشان محفل نعت جو ریاض الجنہ میں منعقد ہوئی. ختم ہوئی, آقا گھر گئے, کہا عائشہ ابھی میرے غلام میری نعتیں پڑھ رہے تھے, تمہیں اس محفل نعت کا رزلٹ بتاؤں؟ اللہ کرے کہ اس رزلٹ کی خیرات اس محفل کو بھی مل جائے, اس محفل کو بھی مل جائے. کا رزلٹ بتاؤں؟ عرض کی حضور بتائیں. فرمایا عائشہ حسان نعت پڑھ رہا تھا, باقی غلام سن رہے تھے. محفل ختم ہوئی ہے نا تو نعت سنانے والا اور نعت سننے والے ساروں کے دل ہر گناہ کی بیماری سے شفا پا گئے. ہر گناہ کی بیماری سے. کیا مطلب؟ کسی کو بے نمازی ہونے کی بیماری تھی تو نمازی بن گیا, کسی کے دل میں بغض تھا تو بغض چلا گیا, نفرت تھی تو محبت آ گئی, غفلت تھی تو آخرت کی یاد آ گئی. فرمایا ہر گناہ کی بیماری سے شفا پا گئے. اب میرا آخری جملہ اور مجھے اجازت دیں. آپ صبح 3 بجے تک جو مرضی کریں, دھمالے ڈالیں, ہاں ہو کریں, نعرے لگائیں, سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں, لیکن اگر صبح فجر کی نماز آپ نہیں پڑھتے نا تو آپ جان لیں آپ کو حضور کی مسجد کی محفل کی خیرات نہیں ہے. اس محفل نعت کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. یہ مقاصد تو یہ ہے کہ یہاں آنے والا بے عمل ہو تو باعمل بن جائے, بے ذوق ہو تو صاحب ذوق بن جائے. یہ تو نہیں ہے کہ نکل کے کہے لنگر بڑا چنگا سی یار, ساؤنڈ سسٹم بڑا کمال دا سی یار, وہ فلان نعت خان دی آواز بڑی زبردست تھی. نہیں, نکلتے ہوئے تصور یہ ہو یار میں نے قبر میں جانا ہے, پہلی رات حضور کا سامنا کیسے کریں گے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تمی بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. کھامے سود تے حج تے جامے, لوکاں تو حاجی کلوامے, وہ انج تیری نہیں بخشش ہونی, لکھ تو پاویں روپ وٹاویں. اس پیسے تیرے کام نہیں ہونا جس پیسے تینو کیتا چلا, اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح, راضی کر لے اپنا اللہ. مٹی دا تو مٹی ہونا کادی بلے بلے, اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. کوشش کریں کہ یہ محفل نعت وہ مٹی کے تھلے کریم آقا کی جلوہ گری کے وقت ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے. میں صمیم قلب سے منتظمین کو مبارکباد دیتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اللہ ہماری جھولیوں کو کریم آقا کی محبت و اتباع کی خیرات سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا